الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، 22 فروری بروز بدھ 2023 سے بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 82 تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو نکالتی ہے تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا. اور اسی صورت کی پہلی آیت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بیان ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم فرما رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز ادا کیا کرے سورج ڈھلنے کے بعد. یہ سورج ڈھلنے کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا شروع ہو جاتا ہے، ایک معنی تو یہ ہے. اور ایک معنی بعد نماز عصر والا ہے کہ عصر کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے. تو پہلا معنی جن علماء نے لیا ہے، اور زیادہ تر علماء نے پہلا معنی ہی لیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز ادا کیا کرے سورج ڈھلنے کے بعد. تو اس میں 3 نمازیں آ گئیں، ظہر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، اور مغرب بھی آ گئی. اور عشاء نہیں آئی، عشاء آ گئی الی غسق اللیل، جب رات چھا جائے، جب رات اندھیرا چھا جائے، سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، کوئی نام و نشان نہ رہ جائے، تو عشاء آ گئی. اب بچی فجر، تو وقرآن الفجر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز صبح ادا کیجئے، پر لفظ ہے وقرآن الفجر، کیونکہ فجر کے نماز میں قرآن ذرا زیادہ پڑھنا چاہیے، تو اس لیے یہاں لفظ قرآن الفجر آ گیا جی. تو قرآن الفجر بول کر نماز فجر مراد لی گئی ہے، جیسے سجدے سے مراد بھی نماز ہے، اور رکوع سے مراد بھی نماز ہے، اور نماز سے مراد بھی نماز ہے. تو یہاں ہمارا ایک قانون ہے علماء کرام کے ہاں، اور قانون یہ ہے کہ بسا اوقات جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. بولیے جی، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. ذکر الجزئی واردۃ الکل، کہ جز کا ذکر بول کر پورے کل کا ذکر مراد لیا جاتا ہے. جیسا کہ انسان نے پیر رکھا، یہ ایک جز ہے، پر اس میں یہ مطلب ہے نا کہ وہ سارا ہی آ گیا. بھائی جہاں پیر رکھا وہی انسان ہے نا، تو بولا تو جز مگر مراد لیا کل. تو بہرحال یہاں وقرآن الفجر سے مراد ہے نماز فجر. اور آگے ساتھ ہی فرمایا ان الفجر ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ بے شک فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں حاضری ہوتی ہے. اب یہ جو ہے نا جی مشہودہ، یہ مشہود شاہدہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور شاہدہ معنی حاضر ہونا، اور مشہود کا معنی جس میں حاضری ہوتی ہے. تو کان مشہودہ، کہ نماز فجر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں حاضری ہوتی ہے. اس حاضری کے 2 مطلب علماء کرام نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ تو یہ ہے
کہ نماز فجر کی نماز میں بندے کا دل خوب حاضر ہوتا ہے، بندہ خود خوب حاضر ہوتا ہے۔ ظہر بھی کاروبار کے وقت میں آ رہی ہے، عصر تو بالکل کاروبار میں آ رہی ہے، عصر پڑھتے وقت یہ فکر وہ فکر یہ فکر، اور مغرب بھی بالکل کاروبار میں آ رہی ہے، اور عشاء کے وقت سب کو کلوزنگ کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ مگر ساری رات سو کر تھکاوٹ اتار کر صبح بندہ جب فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ جو فجر کی نماز ہے نا، ان قرآن الفجری مشہودہ، ان قرآن الفجری کان مشہودہ، کہ یہ جو فجر کی نماز ہے نا یہ بالکل حاضری کی نماز ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ بندے کا دل حاضر ہوتا ہے، بندے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو 4 نمازیں نہیں پڑھتے فجر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، فجر میں وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں، دن والے فرشتوں کی حاضری ہوگی۔ تو یہ ہے ان الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ، ان قرآن الفجری کان مشہودہ، یہ ہے اس کا معنی۔ اور یہ جو صبح آتے ہیں پھر عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو ان کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فجر میں جو فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے بھئی میرے بندوں کو کیا کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر والے جو جاتے ہیں ان سے اللہ پوچھتا ہے بھئی تم کیا کر رہے تھے، کس حالت میں میرے بندوں کو، میرے نبی کے غلاموں کو چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہم عصر کی نماز یعنی تیرے بندوں کو نماز میں مشغول اور مصروف چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو یہ معنی ہو گیا جناب ان قرآن الفجری کان مشہودہ۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں بیدار رہا کیجئے۔ تو وہ من اللیل فتہجد، یہ چھٹی نماز ہے، 5 تو میں نے ذکر کر دی۔ من اللیل میں من تبعیضیہ ہے کہ بعض اللیل یعنی ساری رات نہیں، اور تہجد یہ امر کا صیغہ ہے اور مصدر اس کا تہجد ہے، اور یہ لفظ حجود سے لیا گیا ہے، اور حجود کا معنی ہوتا ہے سونا۔ تو تہجد باب تفعل میں سلب ماخذ ہے یعنی نیند کو چھوڑنا۔ تو پتہ چلا کہ تہجد وہ ہوتی ہے کہ پہلے سویا جائے اور پھر اٹھ کے آیا جائے۔ بغیر سونے کے تہجد پڑھنا یہ حضور سے ثابت ہے نہیں ہے۔ نہ نیند آئے لیٹ جاؤ، کچھ دیر لیٹ کر پھر آ جاؤ، نیند آئے نہ آئے لیٹنا ضرور چاہیے۔ تو جو یہ شب برات شریف میں لیلۃ القدر میں عشاء پڑھنے آتے ہیں اور فجر پڑھ کے جاتے ہیں ان کو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو نافلۃ اللہ کا نافلہ زائدہ کے معنی میں ہے، یعنی ایک زائد چیز فرض ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی تہجد حضور پر فرض تھی، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو نافلۃ اللہ کا یہ نفل کے درجے میں آ گیا۔ اب یہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، تو تہجد سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تاکید ہے اور پڑھنے کی امت کو بڑی ترغیب دی ہے اور چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے تہجد چھوڑ دی اس کا بہت بڑا نقصان بھی بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافلۃ لک، تو یہ ایک زائد نفلی عبادت ہے، اور حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو صبح تک سو رہا تھا، ما زال نائما حتی اصبح۔ اصبح کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ طلوع فجر کے لیے بولا جاتا ہے۔ طلوع جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو بتایا گیا جی اشرقہ نہیں ہے، اشراق والا نہیں،
یہ ہے جناب سورج نکلنے کے لیے بولا جاتا ہے اشرقہ، مگر یہ کیا ہے اصبح، کہ فجر کا نماز شروع ہو گیا، ٹائم شروع ہو گیا، مگر بندہ کیا ہے جی سویا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک رجل بال فی اذنہ الشیطان، کہ آپ نے فرمایا بھائی اس کے کانوں میں شیطان نے بول کر دیا ہے، یا بال الشیطان فی اذنہ، کہ اس کے کانوں میں شیطان نے بول کر دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بتا رہی ہے اور نہ اٹھنے پر وعید بتا رہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اب سمجھیے بڑے غور سے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز ادا کیجیے سورج ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل و قرآن الفجر، رات کے تاریک ہونے کے بعد، و قرآن الفجر، یہ فجر کا آ گیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کو نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے بعد اسے میں اٹھے نماز تہجد تلاوت قرآن کے ساتھ، تو یہ نماز زائد ہے۔ عسیٰ ان یبعثک، آپ کے لیے یقیناً فائز فرمائے گا ربک، آپ کا رب، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا سبحان اللہ۔ تہجد کی برکت سے۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو المقام الذی اشفع لامتی فیہ، یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور جس مقام پر امت کی شفاعت فرمائیں گے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام مسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک روز غم گسار عاصیہ اور چارہ بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کو پڑھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 ہے کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے اس جملے کو دہرایا جو قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں نقل کیا ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو میری امت کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو انہیں معاف کر دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ پر یہ حضور نے دو نبیوں کا قول ذکر کر کے خود ہاتھ اٹھا لیے اور ساری رات میرے آقا رو کر ایک ہی بات کہتے رہے، امتی امتی ثم بکا، امتی امتی ثم بکا، یعنی امتی امتی کر کے حضور ساری رات روتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوء لك، اے جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کو بتا دے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود بیان فرما دیا۔ اور یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، تو کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ بالآخر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت حاضر ہوگی تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہوں۔ کوئی نبی تیار نہیں ہوگا، حضور تیار ہوں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اور 7 روز سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، قل تسمع، آپ فرمائیے میں سنوں گا، اور اسأل تعطا، آپ سوال کیجئے میں عطا کروں گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے میں قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اذان کے بعد میرے لیے دعا پڑھا کرو، وہ جو اللہم رب هذه الدعوة التامة
वस्सलात अलक़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीलत वलफदीला वद्दरजत अर्रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदन अलज़ी वअदता। आगे भी बाद हदीसों में है वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। अब समझिए कि शफ़ाअत 5 किस्म की है, 5 किस्म की। नंबर 1 शफ़ाअत आमा, शफ़ाअत आमा जिससे मोमिन और काफिर अपने बेगाने सबको फ़ायदा होगा। वो क्या? हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, हजूर की सिफात से हिसाब शुरू होगा। और नंबर 2 बाद खुश नसीबों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफात पर बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। नंबर 3 बाद वो मुआहिद जो अपने गुनाहों के बायस अजाब के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे, हजूर की शफाअत से बख्श दिए जाएंगे। नंबर 4 वो गुनाहगार जिन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह उनको दोज़ख से निकाल कर जन्नत अता फरमा देगा। और 5वीं शफाअत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको नसीब होगी, जन्नतियों को, कि हजूर की सिफारिश से उनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा, कि मैं ही पूरी औलाद आदम का सरदार हूँगा क़यामत के दिन, मैं कोई फ़ख्र नहीं कर रहा। और फरमाया व बियदी लिवाइल हम्द वला फ़ख्रा, कि झंडा मेरे हाथ में होगा, मैं इस पर कोई फ़ख्र है। पता है ये फ़ख्र क्यों नहीं है? फ़ख्र वो करे जो नीचे से ऊपर जाए, जो नीचे से इम्तिहान में पास हो जाए फ़ख्र है, ओ जी मैं पास हो गया। बंदा डॉक्टर बन जाए, ओ जी मैं डॉक्टर बन गया। आलिम बन जाए, जो नीचे से ऊपर जाए वो कहता है कि बड़े फ़ख्र की बात है, मुझे अल्लाह ने ये एजाज़ दिया, हजूर तो पहले ही आला है। इसलिए फरमाया वला फ़ख्रा, ये झंडा आने से मेरी शान बड़ी नहीं, मेरी शान अल्लाह ने पहले दिन से बहुत आला बनाई हुई है। और आगे फरमाया वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदमु फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हाथ में जो झंडा होगा ना, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे अंबिया रसूल उसी झंडे के साए थले खड़े होंगे। वला फ़ख्रा, ये पहले आपने फरमा दिया है। तो ये नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी हादिहिल उम्मती कौमुई, कि मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम भी आएगी युकज़्ज़िबून बिअज़ाबिल क़ब्र, वो अज़ाब कब्र का भी इनकार करेंगे, व युकज़्ज़िबून बिशफ़ाअती, और मेरी शफ़ाअत का भी इनकार करेंगे। बहरहाल हुज़ूर की शफ़ाअत का इनकार करने वाला कोई बदबख्त तो हो सकता है, मुसलमान ऐसा कर सकता। अच्छा जी, आगे फरमाया वक़ुर रब्बी अदखिलनी वक़ुर, ए मेरे महबूब फरमाइए, मेरी बारगाह में अर्ज़ कीजिए, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन, ए मेरे रब जहाँ कहीं तू मुझे ले जा सच्चाई के साथ ले जा, वाखरिजनी मुखरज सिद्किन, और जहाँ कहीं से मुझे ले आ, जहाँ कहीं से मुझे निकाल तो सच्चाई के साथ, और जहाँ कहीं मुझे दाखिल कर तो भी सच्चाई के साथ। यानी मक्का से मुझे निकाल ले सच्चाई के साथ, अमन के साथ, आफियत के साथ, इज्जत के साथ, आबरू के साथ। और वह अखरिजनी मुखरज सिद्किन व रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन, ए मेरे रब मुझे दाखिल कर दे मदीना में इज्जत के साथ, आबरू के साथ, शर्फ के साथ, बुलंदी के साथ। वह अखरिजनी मुखरज सिद्किन, और मक्का से जो मुझे निकालना है तो वो भी सिद्क के साथ। और इसका एक माना ये भी है कि मेरी उम्मत को कुफर से निकाल ले सच्चाई के साथ, इस्लाम में दाखिल कर दे, वह अदखिलनी रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन, इस्लाम में दाखिल कर दे सच्चाई के साथ। या ये एक माना आप यूँ कर ले कि ए अल्लाह कब्रों में दाखिल कर मेरी उम्मत को, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन, सच्चाई के साथ, कलमे वाली मौत के साथ, दरूद शरीफ वाली मौत के साथ, तिलावत कुरान वाली मौत के साथ, अखरिजनी मुखरज सिद्किन। और जब ये निकले
تو بھی سچائی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، یعنی اسلام نافذ کرنے کی قوت بھی عطا۔ وَقُلْ، آپ اعلان فرما دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ، کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ بولو جی، باطل مٹ گیا۔ مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور وہ جو بت پڑے ہوئے تھے نا کعبہ میں، سرکار ان کو چھڑیوں سے کچوکے مار رہے تھے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور آگے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن میں ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی شفا بھی۔ آپ سمجھے کہ کفر مرض ہے، قرآن شفا ہے، بے ایمانی مرض ہے، قرآن شفا ہے۔ اوئے بند کر اس کو۔ اور شرک ایک مرض ہے، قرآن اس کی شفا ہے۔ اور یہ بدامنی ایک مرض ہے، قرآن اس کی شفا ہے۔ یہ جو تجارت میں سود ہے ایک مرض ہے، قرآن اس کی شفا ہے۔ یہ جتنا بھی بے حیائی ہے، یہ سارے امراض ہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ اور یہ جو دل کے امراض ہیں، فی قلوبہم مرض، حسد، چغلی، بغض، غیبت، یہ سب امراض ہیں اور قرآن شفا ہے۔ اور ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ولا یزید، اور قرآن نہیں بڑھاتا الظالمین الا خسارہ، مگر ظالموں کے لیے خسارہ۔ اور تو قرآن کسی کے لیے خسارہ نہیں ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ کیوں کہ جیسے جیسے قرآن بڑھتا گیا ان کا بولو ظلم بھی ان کے لیے خسارہ ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو منع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔